سب کو السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ. فرزہ کی دنیا میں ویلکم ہے. جی تو آج ہے بہت ہی خوبصورت اور برکتوں والا دن. آج ہے 12 ربیع الاول. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن. آج کا دن بڑا ہی برکتوں والا اور خوبصورت ہے. آج جب میں صبح اٹھی تو ماشاءاللہ ہر طرف نور ہی نور، نور ہی نور پھیلا ہوا تھا ہر طرف. اتنا خوبصورت موسم تھا صبح کا وقت. ماشاءاللہ جب میں فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا سب کچھ. ٹھنڈا ٹھنڈا پر نور، خوشبو ہی خوشبو، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو محسوس ہو رہی تھی. میں نے سب سے پہلے ناشتہ کر لیا اٹھ کر. سب لوگ ابھی سو رہے تھے، بچے سو رہے تھے، ہسبینڈ بھی اٹھ گئے تھے صبح. تو ہم نے پہلے صبح ہی ناشتہ کر لیا تھا. پھر میں نے بچوں کے لیے بعد میں پراٹھے بنائے. اب یہ ناشتہ بچوں کے لیے بن رہا ہے جلدی جلدی سے. چلو پراٹھے ان کو بنا کے دیتی ہوں، بچے ناشتہ کر کے فارغ ہو جائیں تو پھر نہا دھو کے درود پاک کا ورد شروع کریں گے انشاءاللہ. پھر جلدی جلدی سے ہم نے پراٹھے بنا لیے. 12 ربیع الاول بہت 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 برکتوں والا دن. بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے آج مجھے. بہت ہی مطلب ہلکا پھلکا سا محسوس ہو رہا ہے اور ہر طرف نور ہی نور ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے. اور دل بڑا خوش ہے کہ میرے پیارے نبی آئے اس روئے زمین پر. انہوں نے ہمارے لیے کتنی ساری ہمیں ہدایت کی راہیں دکھائیں. پیارا قرآن پاک بھی پیارے نبی پر ہی نازل ہوا، جس نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا. اس پیارے قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی خوبصورت خوبصورت ترین ہوتی چلی جاتی ہے. اور میرے پیارے نبی نے خاص طور پر ہم عورتوں کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ ہمارے حقوق بیان کیے، ہمارے لیے ہماری بہت زیادہ فیور کی. پہلے وقتوں میں تو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، مگر میرے پیارے نبی نے ہم عورتوں کے لیے سب کو ہدایت عطا فرمائی. پوری دنیا کو یہ بتایا کہ عورتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو، جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، وہی انسان سب سے بہترین ہے. حضور پاک نے اپنے آخری خطبے میں بھی عورتوں کے لیے خاص طور پر بیان فرمایا کہ عورتوں سے کے حقوق ادا کرو، ان کے بارے میں حقوق ادا کرنے کے بارے میں ڈرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہے، وہ اللہ کی امانت ہے. تو عورتوں کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کرتے رہو. تو یہی باتیں ساری سوچ کر آج میرا دل بہت خوش ہے. بہت ہی اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ پیارے نبی نے، جن کی آج پیدائش کا دن ہے، ان پیارے نبی نے، ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا. ہم عورتوں کے لیے ہمارے کتنا پہلے سے ہی انہوں نے ہمارے بارے میں کتنا کچھ بہترین سوچ لیا اور کتنا بہترین کر دیا. اس معاشرے میں ہمیں عزت کے قابل بنایا. جبکہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ان کے بازوؤں میں بھی طاقت نہیں ہوتی ہے اور ان کی شاید زبان میں بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مردوں کا مقابلہ کر سکے. تو پیارے نبی تو بہت اچھے سے ہی جانتے تھے کہ نہیں، عورتیں بہت کمزور ہوتی ہیں، تو انہیں پہلے سے ہی حقوق دلا دینے چاہیے تاکہ دنیا میں ان پر ظلم نہ ہو. تو ہمارے اسلام میں تو بہت ہی زیادہ ہم پر کرم فرمایا ہے. جتنی بھی دیندار عورتیں ہیں، جتنی بھی مسلمان عورتیں ہیں، سب سمجھتی ہوں گے اچھے طریقے سے کہ ان کی فیملی میں، ان کے گھر میں انہیں کتنی عزت ملتی ہے. ہمیں کتنا سب لوگ ہمیں مان دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں. خاص طور پر جب ہم ایجڈ ہو جاتی ہیں، خاص طور پر ہماری امیاں ہو گئی، ہماری ساس ہو گئی، ہماری دادیاں، نانیاں، ان سب کے سب لوگ ان سے دعا لے کے گھر سے نکلتے ہیں، ان کی دعائیں لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. تو کتنا رتبہ بڑھ جاتا ہے اور بھی زیادہ. جب جیسے جیسے عورت کی ایج بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے حقوق اور رتبہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو اپنے گھروں میں بہت خوش اور آباد رکھے، سب بیٹیوں کو بہت خوش اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں اور رزق کی برکتیں عطا فرماتے رہیں. پیارے نبی کے صدقے میں، پیارے حضرت امام حسن حسین علیہ السلام کے صدقے میں
پیاری فاطمہ الزہرا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتے رہیں، اور آج کا ربیع الاول کا دن اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و پاک پیارے نبی پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں بھی ابھی جلدی جلدی سارا کھانا وغیرہ بنا لوں، ناشتہ وغیرہ بچوں کو دے دیا ہے، جلدی جلدی سے صفائی کر لیتے ہیں، پھر اب ہم نہا دھو کر جو ہے پھر نماز ادا کروں گی میں ظہر کی، اور پھر اس کے بعد درود و پاک پڑھیں گے دیر تک، قرآن پاک سب پڑھ کے پھر پیارے نبی کو اپنی طرف سے نذرانہ پیش کر کے پھر دل کو سکون ملے گا۔ ویسے تو سارا دن ہی میں صبح سے ہی درود و پاک پڑھ رہی ہوں، کام کرتے کرتے بھی، چلتے پھرتے بھی، اور جمعے کے دن تو خاص طور پر ایک ورد رکھنا چاہیے ہمیں، 300 بار یا 100 بار تو لازمی درود و پاک حضور پاک کی نذرانہ، حضور پاک کی شان میں نذرانہ پیش کریں تو بہت بہترین ہوتا ہے۔ اور چلتے پھرتے تو ویسے بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی رہنا چاہیے، اس سے دل کو بڑا سکون بھی ملتا ہے، اور دنیا کے کام بھی بہت جلدی جلدی سارے ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وقت کب ختم ہو گیا۔ بس اللہ پاک پیارے نبی کے صدقے میں ہم سب کے گھروں میں برکت رکھے۔ اور آج ہم بنائیں گے آلو پالک کی سبزی، بہت اچھی سی، اللہ کے کرم سے اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی ہر چیز میں، کھانوں میں، گھر میں، زندگی میں، صحت میں، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہمیشہ ہم سب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اب یہ ہے کہ میں نماز وغیرہ ادا کر کے آ چکی ہوں، اب ہم دوپہر کا کھانا بنائیں گے۔ اب نماز اور قرآن پاک اور پڑھنے کا یہ سب کچھ میں اس لیے نہیں شوٹ کرتی ہوں کیونکہ پھر اس سے میرا دھیان بٹتا ہے، تو اس لیے میں اس کو شوٹ نہیں کرتی۔ نماز پڑھتے وقت یا قرآن پاک پڑھتے وقت یا تسبیح کرتے وقت تو دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے ہمارا نا، کیونکہ یہ سب تو ہماری دنیا داری ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یوٹیوب چینل میں نے کس لیے کھولا ہے، مجھے اصل میں تو مجھے اپنے سارے ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہیں۔ اب میں گھر گھر جا کر ہر دوست کو، ہر بہن کو اپنے ایکسپیرینسز نہیں بتا سکتی، اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن یوٹیوب کا جو مجھے پلیٹ فارم ملا ہے یہاں پر مجھے بہت اچھا لگا کہ اس پلیٹ فارم سے میں اب ہر جگہ ہر کسی سے بات کر سکتی ہوں، میں سب تک اپنا ایکسپیرینس پہنچا سکتی ہوں، اپنے کھانے پکانے کے ایکسپیرینس، اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز، جو بھی اچھے برے ایکسپیرینس مجھے ہوئے ہیں وہ سب میں شیئر کر سکتی ہوں اپنی یوٹیوب فیملی سے، تو اسی لیے میں نے بس یوٹیوب چینل کھولا ہے۔ تو نماز وغیرہ پڑھتے ہوئے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے ویڈیوز بنانا کچھ ٹھیک بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج سب کی چھٹی ہے، سب لوگ گھر پر ہیں، ہسبینڈ بھی گھر پر ہیں، بچے بھی سارے گھر پر ہیں ماشاء اللہ، پوری رونق لگی ہوئی ہے ہمارے گھر میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو کل بھی ہم نے جو کچھ کم کر ہی کھایا تھا رات میں، تو بچوں کا اور ہسبینڈ کا کسی کا بھی ابھی دل نہیں تھا گوشت کا کھانے کا، کوئی بھی گوشت کا آئٹم نہیں دل چاہ رہا کسی کا کھانا، تو میں نے کہا چلو آج فلی ویجیٹیرین بناتے ہیں، آلو پالک اور ساتھ میں چاول بوائل کریں گے، اور اس کے ساتھ دال رکھی ہوئی ہے فریج میں ہمارے پاس، وہ دال کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہ تینوں چیزیں جو ہے فلی ویجیٹیرین کھانا آج ہمارا بنے گا۔ دال میں نے کبھی ہی پکائی تھی، فریش ہے دال بالکل، اور اس میں ایک بار اور بگار لگا لیں گے تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کر کے بہترین والا ہمارا لنچ بن جائے گا یہاں پر۔ تو یہ جلدی جلدی سے ہم نے سبزی ساری ریڈی کر لی ہے، ہم نے پالک کو میں نے دھو کر اچھے سے جو ہے وہ ایک باسکٹ میں کر لیا ہے، آلو ہمارے چھیل کے ہم نے کٹ کر لیے ہیں، ٹماٹر کاٹ لیے ہیں، ہری مرچ بھی ہم نے کر لیے۔ میں آلو پالک میں بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالتی ہوں، بہت کم مسالے ڈالتی ہوں، بہت کم چیز ڈالتی ہوں، لیکن بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے آلو پالک۔ سب سے پہلے تو میں اس میں پیاز بالکل بھی نہیں ڈالتی، بالکل ٹچ بھی نہیں کرتی ہوں میں پیاز آلو پالک میں۔ پیاز ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا میٹھا پن آ جاتا ہے، وہ مٹھاس جو ہے وہ آلو پالک کا جو کرارا پن ہوتا ہے اس کو خراب کر دیتی ہے، آلو کا اس کا فلیور میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو میں صرف بناتی ہوں پسا ہوا لہسن کا پیسٹ اور کٹی ہوئی لال مرچ کے ساتھ ہم بہت ہی ڈیلیشیس والا آلو پالک تیار کریں گے۔ اور ساتھ میں چاول بوائل، بچے میرے چاول بوائل بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور تھوڑی ہم روٹی بھی بنا لیں گے، جس کو جو اچھا لگے گا وہ سب اپنے اپنے پسند سے کھاتے رہیں گے۔ یہ میں نے لہسن پیسٹ ڈالا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور کٹی لال مرچ، اس مسالے کو صرف اچھے سے بھون لیں گے، خوب اچھے طریقے سے بھونیں گے
ایک بہت ہی پیاری سی ارومیٹک خوشبو جب تک نہ اس کی باہر آ جائے اس وقت تک ہم اس کی اچھے سے بھنائی کرتے رہیں گے. جب اس کی مسالے کی بہت پیاری سی خوشبو جو لہسن کی ایک فرائی ہونے کی خوشبو آتی ہے وہ خوشبو جب تک آئے گی تب تک ہم یہاں پر اس کی بھنائی کرتے رہیں گے. دوسری سائڈ پر میں نے پانی رکھ دیا ہے چاولوں کا, چاول بوائل کرنے کے لیے. اس مسالے میں ٹماٹر ڈال کے ٹماٹر کو پھر اچھے سے فرائی کریں گے. بالکل ٹماٹر کو بھون لیں گے. بالکل ٹماٹر جو ہے وہ بارش ہو گئے ہیں, بھنائی کی وجہ سے ریزا ریزا ہو گئے ہیں. اب اس میں ہم اپنا آلو پالک شامل کر دیں گے. آلو پالک کو پھر اچھے سے جو ہے مکس اپ کر لیں گے. پالک بہت تھوڑی نکلی ہے اور بہت ہی خراب پالک نکلی تھی, اس کے نیچے خراب زیادہ جو ہے وہ زیادہ نکل گئی ہے پالک اور صحیح والی تھوڑی کم نکلی ہے. اب جو ہے یہ پکا تو ویسے بھی بہت تھوڑی سی ہو جاتی ہے. ٹو ٹیسٹ اس میں ہم سالٹ ڈال دیں گے. آلو پالک کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ڈھکن لگا کر ہم رکھ دیں گے جب تک اس کا پانی چھوٹے گا پالک کا, اور اسی پانی میں آلو ہمارے گل جائیں گے. کوئی پانی ہم نے نہیں ڈالنا ہے. اور اس طرف دوسری سائڈ پر ہمارا چاول بھی ہمارے بوائل ہو رہے ہیں تو پانی گرم ہو رہا ہے. یہاں پر جو ہے بچے نے آ کے بیٹے نے مجھے بتایا مما ریلی آئی ہے 12 ربیع الاول کے حوالے سے باہر بہت خوبصورت ریلی آئی ہوئی, دیکھیں آ کے جلدی آئیں جلدی آئیں. تو میں یہاں آئی تو دیکھی ماشاء اللہ کتنی خوبصورت ریلی نکل رہی ہے یہ, اور مولانا صاحب بہت اچھا بیان کر رہے تھے اور بہت اچھا لگ رہا تھا. رونق ہے آج سارا دن یہی رہے گا. نیاز فاتحہ بٹتی رہتی ہے گلی میں ہمارے اور اس طرح سے ریلیاں نکلتی رہتی ہیں. بہت اچھی انہوں نے ریلی نکالی ماشاء اللہ. سب کو اللہ تعالیٰ اویئرنیس دینے کی توفیق عطا کریں, سب کو ایک دوسرے کو اویئرنیس پہنچاتے ہیں لوگ. پھر دوبارہ سے میں آگے اپنے کچن میں دوبارہ سے یہاں پہ کام شروع کر دیا. باہر ریلی نکل رہی تھی, یہ سب کچھ بار بار جا کر دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے باہر. پھر دوبارہ آ جاتے ہیں گھر میں کام کرنے کے لیے اپنے کچن میں. یہاں پہ میرا آلو پالک بن رہا تھا تو میرا دھیان ادھر ہی تھا کہ یہ جل نہ جائے. ایک بار اور اچھی سے ملا کے دوبارہ سے تڑکا لگا دیں گے آلو کو بھوننے کے لیے. جب تک تو ہمارے چاول بوائل ہو رہے ہیں. چاول بوائل کرنے کے لیے طرح سے کٹورا رکھ دیتے ہیں چاہیے اپنی کٹورا ڈائریکٹلی اگر ہم سمپل پر رکھیں گے تو جو ہے اس کی بھاپ چاولوں کو لگے گی. جو ہماری پانی کی سیریز کھلائیں ہوتی ہے اس کی بھاپ میں اس میں گرم دے سکتے ہیں. تو ایک پیالہ رکھ کر اس کے اوپر رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کا جو اس کی اسمل ہے نیچے کی وہ چاولوں تک نہیں آئے گی. تو اس سے ہمارے چاول جو ہے ہائیجین رہتے ہیں. خاص طور کھانے پکاتے وقت ہائیجین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے لیے چاولوں کا پانی اچھے سے چھان لیں گے اور چاولوں کو ہم لگا دیں گے اب دم. چاول ہمارے دم لگ رہے ہیں. یہاں پر ہمارا جو ہے آلو پالک بھی ماشاء اللہ بہترین والا ریڈی ہو گیا ہے. آج کل کا کھانا کھا لیا میں تھوڑا آرام کر رہی ہوں, بہت تھک گئی ہوں. صبح سے اٹھی ہوئی ہوں, گھر کے کام کر رہے تھے. آگے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. سبسکرائب کر دیجیے گا, شیئر کریے گا اپنے بہنوں کو, لائک کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اور 12 ربیع الاول کی ایک بار پھر سے بہت مبارک سب کو. پیارے نبی کی آمد مبارک سب کو. بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.